السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم حدیبیہ کے بعد جو ایک اور بڑا جو ایک اہم جسے ہم کہیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں اور سیرت میں جو ایک بہت بڑا اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں ایک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد جو مختلف ممالک کے سربراہان تھے یعنی کہ ہیڈز تھے، اس میں جو اس وقت کے دو بڑے امپائرز بڑے جو اس وقت کے طاقت سپر پاورز تھی، ایک یہ جو پرشین امپائر فارس کی جو کنٹری تھی، اسی طرح سے رومن امپائر، اور پھر جو عرب میں جو اس جزیرۃ العرب اس کے جو ہمسائے علاقے تھے، ان تمام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سفیر بنا کے بھیجا، اور اپنے جو یہ خطوط مبارک تھے اور اس طرح سے ان تمام جو یہ بادشاہ تھے، یہ جو حکمران تھے، یہ جو وہاں کے حکومت کرنے والے تھے، ان کو دعوتی پیغامات جن کو ہم مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کب؟ جس میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حدیبیہ کے بعد، تو اس طرح سے واقدی اور ابن جریر نے اس میں لکھا ہے کہ ذی-القعدہ 6 ہجری میں یہ جو یہ خطوط اس کے بعد یعنی اسی ٹائم یہ روانہ ہوئے۔ اچھا، ابن سعد نے بھی اسی طرح سے 6 ہجری میں لکھا، تو صرف وہ کسریٰ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں، اور امام بخاری تو اس کو تبوک یعنی وہ 9 ہجری میں لے کے جاتے، لیکن زیادہ تر یہی حدیبیہ کے بعد یہ خطوط روانہ ہوئے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ بڑے ایک جس طرح ایک منظم طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے یہ بھیجے گئے، تو اس میں ایک بڑا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے وہ خاتم مبارک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک انگوٹھی اس کے لیے بنائی گئی تھی، وہ جو چاندی کی تھی۔ تو اب اس پہ کیا لکھا ہوا تھا، جو جس طرح سیل ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، تو ان پہ یہ موجود، یعنی جب یہ دریافت ہو گئے تو یہ دیکھا گیا اس پہ، اور آج تو اس کے وہ نقش موجود ہے۔ تو اب اس پہ اوپر تو لکھا ہوا ہے اللہ، پھر رسول، اور پھر محمد۔ تو عموماً تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ دیکھو گے تو اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پہلے آپ نیچے سے اوپر کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو دہیہ بن خلیفہ کلبی، تو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کو یہ جو ہرقل جو رومن یہ جو رومی حکمران تھا، تو اس کا نام تھا ہرقل۔ تو اصل میں اس کا جو وہاں پہ لقب ٹائٹل وہ کیسر ہوا کرتا تھا، تو ان کو آپ نے اس طرح دہیہ بن خلیفہ کلبی، ان کو وہاں پہ یہ جو اپنا مبارک خط اور پھر ان کو یہ دیا گیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 خطوط ان کو بھیجے گئے تھے، تو وہاں پہ ان کی بات ہوئی۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ کوئی اس کو جاننے والا ہے، تو پھر ابو سفیان بھی وہاں پہ تھے، تو پھر بعد میں ابو سفیان کے ساتھ بھی ان کی بات ہوگی۔ اس طرح ایک ڈائلاگ پورا اس پہ ہوا۔ تو یہ تو کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اسلام لایا ہوں، تو اس کی وہ فوج نے اس کے خلاف بغاوت کی، تو تب اس نے اپنی فوج کو کہا کہ میں بس تمہارا ٹیسٹ کر رہا تھا، تمہیں آزما رہا تھا۔ تو اب اس کے بعد یہ جو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، ان کو بھیجا گیا کسریٰ، یہ جو فارس کی جو حکمرانی تھی، ان کا یہ جو ٹائٹل ہوا کرتا تھا وہ کسریٰ، تو پرشین امپائر کے پاس ان کو بھیجا گیا۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ جو بحرین کے وہاں کے گورنر ہے، آپ ان کے پاس جانا اور ان کو یہ خط دینا تاکہ وہ یہ جو کسریٰ تک پہنچائے۔ اچھا، اب ان کا اصل نام خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان، اس کا اصل نام یعنی خسرو پرویز اس کا اصل نام تھا۔ تو کسریٰ ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، یہ جو یہ جو پرشین امپائر میں جو بادشاہ نے جو ایران میں، جس طرح ایران عراق ہی ان کے علاقے جو ان کے کنٹرول میں تھے۔
تو جب اس کو یہ خط دیا گیا تو اس نے بڑے غرور و تکبر سے اس کو پھاڑ دیا تھا. تو مطلب جو روایات میں باتیں آئی ہیں یعنی ہم تک پہنچی تو اس میں تو یہ کہا کہ معاذ اللہ میرا ایک حقیر غلام ہے جو مجھے اس طرح سے مجھ سے بات کرتا ہے. تو پھر جب یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا تو پھر آپ نے کہا کہ جس طرح اس نے مطلب اس خط کے ٹکڑے کیے ہیں تو اس کی یعنی اس کے اور اس کی امت کے اسی طرح سے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور بعد میں وہی ہوا کس طرح سے مطلب اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں بالکل وہ سلطنت ان کی جو وہ مطلب وہ سلطنت تو اسلامی ورڈ ہے ان کی وہ حکومت ختم ہو گئی تھی. جب اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن امیہ دمری کو نجاشی جو ایتھوپیا جو حبشہ مطلب حبش کا یہ جو ملک تھا اس کے حکمران کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. تو اصل میں اسحمہ اس کا نام تھا تو ان کا ٹائٹل تھا. تو ہمیں 3 خطوط کے بارے میں 3 لیٹرز 3 خطوط وہاں بھیجے گئے تھے. اسی طرح اس پہ ڈیبیٹ ہوا کہ کیا وہی نجاشی ہے جو ایمان لایا تھا جس طرح جب وہ مطلب وہاں حبشہ کے صاحب اور جس کی پھر نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا کوئی دوسرا یہ نجاشی تھا. لیکن یہ تو ہے کہ مطلب اس کے بارے میں مطلب ایک ڈیبیٹ ہے پر بڑا اس نے ایک مطلب اچھے انداز میں ان خطوط کا جس پہ میں آگے بات کروں گا کہ مطلب کیسے حکمرانوں نے اس کو لیا. تو حضرت عمر ابن امیہ دمری کو نجاشی کے پاس بھیجا گیا تھا جو کہ ایتھوپیا کا بادشاہ تھا. اسی طرح جب حدیبیہ سے آپ واپس آ رہے تو آپ نے حضرت شجاع ابن وہب کو المنذر ابن حارث ابن ابی شمر الغسانی غسانائڈ یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست تھی. تو غسانی مطلب یہ جو دمشق اس جگہ یہ حکومت کر رہے تھے. تو یہ مطلب آپ سمجھے کہ گورنر کی طرح تھا یہ جو یہ رومن امپائر جو روم کی حکومت تھی اس کا ایک گورنر تھا یہاں پہ. تو ایک بات جو کتابوں میں آئی ہے کہ اس کو بھی بڑا غصہ آ گیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں فوج لے کے مدینہ پہ حملہ کرنے جاؤں گا. تو پھر بعد میں کیسر نے جو اس کا حکمران تھے اس نے سمجھا. تو کچھ کتابوں میں اس کے ایمان کی باتیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ صرف یہ ایک تو کسرا اور یہ دوسرا آدمی جو تھے غسانی تھا یہ منذر ابن حارث ابن ابی شمر الغسانی. تو یہ 2 وہ تھے جنہوں نے بڑا ایک مطلب جارحانہ جس کو آپ کہیں گے یا تکبرانہ رد عمل ان خطوط پہ کیا تھا. اچھا اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط بن عمر العامری ان کو حوزہ ابن علی الحنفی جو کہ رئیس یمامہ ان کے جانب یہ خط دے کر بھیجا گیا. تو آپ نے جو ایک جبلہ بن اہم غسانی یہ بھی ایک بڑا وہاں کا ایک نواب تھا ان کے پاس بھی ایک خط بھیجا. تو اسی طرح سے آپ نے مطلب جو منذر ابن سوا العبدی یہ جو بحرین کا حکمران تھا ان کے پاس ابو الاعلی الحضرمی رضی اللہ عنہ ان کو خط لے کے یعنی مطلب خط دے کے ان کے پاس بھیجا گیا تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور پورے اس کے مطلب بحرین میں تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا. اچھا اسی طرح سے ایک بڑا جو تھا اس میں اس کا لقب تھا مقوقس. یہ مطلب جو الیگزینڈریا اسکندریہ جس کو کہتے ہیں جو کہ ایجپٹ میں. تو حضرت حاتب بن ابی بلتا ان کو یہ خط دے کے حضرت حاتب کو اور یہ مقوقس. تو اصل میں یہ ان کا لقب ہوا جس کا نام تھا مطلب بڑی شان والا یا عمارت کو بلند کرنے والا. تو اس کا اصل نام جو آیا ہے جریج بن میتا. تو جو تحقیق ہوئی تو جارج جس کا نام تھا. تو یہ جو مقوقس اس کے پاس حضرت حاتب کو بھیجا گیا تھا جو کہ اسکندریہ نے ایجپٹ میں حکومت کر رہا تھا. تو اسی طرح سے حضرت عمر ابن عاص کو جعفر اور عبد جو کہ لدہ جو کہ مطلب عمان کا حکمران تھا 8 ہجری میں ان کو حضرت عمر ابن العاص کو ان کے پاس یہ خط دے کے بھیجا گیا. تو حضرت صاحب کو مسلمہ ابن کذاب جو کہ یمامہ میں رہتا تھا اس کے پاس یہ خط دے کے بھیجا گیا تھا. تو یہ مطلب وہ خطوط ہے. اسی طرح سے حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی کو
یہ جو تھے حارث، مسروع اور نعیم، جو بنی عبد کلال یا حمیر سے تھے، مطلب بنی عبد کلال اور حمیر، اس سے وہ تعلق رکھتے تھے، حارث، مسروع اور نعیم. تو حضرت عیاش کو ان کے مطلب یہاں خط دے کے بھیجا گیا تھا. اچھا، اسی طرح سے مطلب جو حجاز میں تھا السم بن سیفی، ان کو خط بھیجا گیا جو کہ بنو سعد بن زید سے تھے. تو خیبر میں بھی، اور پھر اسی طرح سے ایک بڑا جو مطلب جس ٹائم یہ جو رومن امپائر میں ایک بڑا پادری تھا زگاتر، اس کو بھی ایک خط بھیجا گیا، یعنی یہ جو خط بھیجے گئے. تو یہ وہ قدم تھا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے مکہ میں، مدینہ میں اور طائف میں، مکہ، طائف اور مدینہ میں، پھر خیبر یہاں سے گئے اور نجد کے علاقے سے، اور جو بدوی وہاں پہ رہ رہے تھے، یعنی وہ جو صحرائی علاقے تھے، اس میں اسلام کی دعوت گئی. تو وہ جو آپ تمام عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور پھر مطلب آپ رحمت للعالمین ہیں، اور پھر آپ پوری دنیا مطلب عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجے. تو اس سے وہ دعوت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اپنے پوری دنیا کے لیے یہاں سے اب پیغام جاری کر دیے اسلام کے. تو خصوصاً اس میں یہ ایک تو کیسر جو کہ اور کسرا، یہ جو پرشین اور رومن امپائر اس ٹائم کے دو بڑے امپائرز تھے. یعنی آپ جس طرح ہمارے دور میں مطلب امریکہ، رشیا یا چائنا ہے، اس طرح کی بڑی طاقتیں تھیں اس دور کی. تو ان کے یہاں بھی آپ نے دعوت کے پیغام بھیجے. اچھا، اب ہم تھوڑا اس کے مطلب جو جس طرح سے وہ لکھا گیا تھا، کیا ان میں لکھا جاتا تھا. تو اب اس میں صرف مطلب کسرا تھے اور پھر یہ غسانی تھے، صرف انہوں نے مطلب وہ ایک تکبرانہ رد عمل، باقی نے تمام نے مطلب ایک جس کو ہم پازیٹیو، یعنی اچھے طریقے سے یہ خطوط لیے اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے، اور تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیے. اور کچھ نے اس میں اسلام بھی، یعنی اسلام پہ بالکل ان نے کوئی جارحانہ، یعنی یہاں اس طرح سا کوئی رد عمل ان کا نہیں تھا کہ یہ بالکل ایک دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، بلکہ ایک پازیٹیو طریقے سے انہیں لیا، صرف ان دو لوگوں کے بغیر. اچھا، اب ان میں کیا ہوا کہ مطلب آپ دیکھیے اس پہ لکھا جا رہا تھا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے تو یہ شروع اس سے ہوتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر یہ من محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر ایک اور بات اس میں آتی تھی، وہ تھی سلام علی من اتبع الہدی. تو اس میں السلام علیکم نہیں، بلکہ اس طرح سے آتے ہیں علی من اتبع الہدی. تو ان کا جو کنٹینٹ یا فارم وہ اس طرح سے تھے کہ یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات جو پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ شروع کرتے ہو، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ یہ محمد رسول، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں. تو یہ ان کو یہ دعوت جب پہلے ہی جاتی تھی کہ میں رسول اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اور پھر ان کو یہی یعنی دعوت دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ آپ اسلام کی طرف آؤ. پھر اس میں وحدہ لا شریک، یعنی جو اللہ. تو آپ توحید اور رسالت کی باتیں اس میں ہوتی تھی، اور عقائد پہ یعنی جو ہماری بنیادی اعتقادات ہیں ان کی باتیں ان میں ہوتی تھی. تو یہ خطوط مطلب یہ دریافت ہوئے ہیں، آج ان کی مطلب وہ فوٹو کاپیز موجود ہوتی ہے. تو اس سے جو یہ جو اسکالرس ہیں انہوں نے تیار کیا، اور پھر جو کتابوں میں ان کا ٹیکسٹ آج تک نقل روایات ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک مطلب اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن یہی کہ مطلب اس میں توحید اور رسالت، اور شروع تو بسم اللہ سے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ، یعنی یہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر ان کو دعوت دی جاتی. تو اب اس میں ایک اور بات یہ مطلب وہ بڑی ایک خاص ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ خطوط بھیجے گئے، یعنی آپ دیکھیں کہ دمشق میں یا بیت المقدس وہ کسرا اس ٹائم گیا، کیسر گیا تھا، پھر فارس میں عراق، ایران، یمن میں، یمامہ میں، ان تمام جگہوں پہ مطلب قریباً 10 سال میں ہی پھر یہ پورے اسلام کے آغوش میں آ گئے، اور یہاں پہ مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی اور اسلام یہاں پھیلا. یعنی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط پہنچے وہاں اسلام قائم ہوا، اور وہ سارے اسلام کے آغوش میں آ گئے. تو اس طرح سے ایک ریجن سے پھر ایک اسٹیٹ سے یعنی ملک سے یہ ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی سطح پہ اسلام کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بڑی اہمیت کی وجہ سے تو مطلب ہر جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ ہر واقعہ ہے خاص ہے، لیکن یہ ایک اس طرح کا مطلب ایک پوائنٹ آتا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ اب ایک بین الاقوامی سطح پہ اسلامی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، جو پھر بعد میں ہم خلافت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک منظم طریقے سے انجام پذیر ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایک اہم موضوع تھا جس پہ آج ہم نے بات کی. انشاءاللہ تعالی ہم جو نیکسٹ پارٹ تو ایک اور مطلب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایک اور موضوع پہ ہم بات کریں گے. تو آج اسی پہ اس کو ہم
کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.